7 सितंबर 1974 को कादियानियों को उस वक्त की मुंतखब कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। लेकिन गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बावजूद कादियानी खुल्लम खुल्ला ना सिर्फ अपने कुफरिया अकायद की तबलीग और तरवीज करते थे, बल्कि अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की शक्ल पर बनाने के साथ साथ मुसलमानों को धोखा देते हुए अपने आप को मुसलमान भी जाहिर करते थे। कादियानियों को इसी धोखादही से रोकने के लिए 26 अप्रैल 1984 को इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन बनाए गए, जिनके तहत कादियानी ना तो कादियानियत की तबलीग कर सकते हैं और ना ही किसी भी किस्म का इस्लामी शायर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह कादियानियों की जानिब से आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को आज तक तस्लीम नहीं किया गया, इसी तरह 1984 से लेकर आज तक कादियानी जानबूझकर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन को तोड़ते हुए ना सिर्फ अपने कुफरिया अकायद की तबलीग करते हैं, बल्कि अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की शक्ल पर भी बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अपनी कब्रों पर इस्लामी शायर का इस्तेमाल करना, ईद उल अज़हा पर मुसलमानों की तर्ज पर कुर्बानी करना, मुसलमानों की तर्ज पर ईद के इज्तिमात मुनक्किद करने के अलावा ज़बरदस्ती अपने मुर्दों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश भी करते हैं। कादियानियों की जानिब से पाकिस्तान के आइन, कानून और आला अदालतों के फैसलों की ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कस्बों, देहातों और छोटे शहरों में जारी हैं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी कादियानियों की जानिब से बड़े पैमाने पर कानून की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली कादियानी इबादत गाह लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में मौजूद है, जिस पर साफ तौर पर मस्जिद की तर्ज पर मीनार और दीगर इस्लामी शायर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह स्क्रीन पर नजर आने वाली कादियानियों की ये कब्रें ज़िला चकवाल के इलाके दुलमियाल में मौजूद हैं, जिन पर साफ तौर पर इस्लामी शायर का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया गया है। हत्ता के एक कब्र पर तो झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के साथी के नाम के साथ सहाबा तक लिखा हुआ है। माज़अल्लाह। यहाँ गौरतलब बात यह है कि कादियानियों की जानिब से पाकिस्तान के आइन और कानून को ना मानने की पॉलिसी सिर्फ इनफरादी सतह पर नहीं, बल्कि ये कानून शिकन पॉलिसी कादियानियों को कादियानी जमात ही की जानिब से दी गई है। एक मौके पर कादियानी जमात के साबिक तर्जुमान सलीमुद्दीन ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान के आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को तस्लीम नहीं करते। कादियानियों की जानिब से पाकिस्तान के आइन, कानून और आला अदालतों के फैसलों को ना मानते हुए कानून शिकनी करने के कई मनफी मकासद होते हैं। कादियानी जमात ना सिर्फ दाखिली सतह पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाती है, बल्कि कादियानी जमात खुद भी ये चाहती है कि पाकिस्तान में कादियानी ज़्यादा से ज़्यादा कानून की खिलाफ वर्जियाँ करें, क्योंकि जब कादियानी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे कादियानियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं और उन पर मुकदमात कायम किए जाते हैं, जिसके बाद कादियानी जमात आलमी सतह पर भारतीय नेटवर्क्स और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करती है, ताकि पाकिस्तान पर मुआशी और दीगर पाबंदियाँ आयद करवाई जाएँ। कादियानी जमात और उसके अराकीन की जानिब से पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ने की एक बड़ी वजह मजलूम बनकर मगरबी ममालिक से असाइलम हासिल करने के साथ साथ वीज़े और दीगर मराहत हासिल करना भी होता है। हमने ये अक्सर देखा है कि जब कादियानियों की जानिब से इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की जाती है और कानून नाफिज करने वाले इदारे कादियानियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो कादियानी और उनके सहूलतकार ना सिर्फ इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि इन कादियानी सहूलतकारों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि अगर कादियानी चार दीवारी के अंदर इम्तनाए कादियानियत के कवानीन को तोड़ें, यानी चार दीवारी के अंदर इस्लामी शायर इस्तेमाल करें, मसलन ईद पर जानवर ज़िबा करें या मुसलमानों की तर्ज पर नमाज या ईद के इज्तिमा करवाएं या कोई भी दीगर इस्लामी शायर का इस्तेमाल करें, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये ना सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन है, बल्कि कादियानियों की बदतरीन सहूलतकारी के मुतरादिफ भी है। क्या कादियानी चार दीवारी के अंदर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं या इस्लामी शायर का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस हवाले से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब का KTV से बात करते हुए कहना था कि बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका कि कादियानी चार दीवारी के अंदर अपनी इबादत कर सकते हैं या नहीं। इसमें कानून बहुत वाज़ेह है। बेइम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस
26 अप्रैल 1984 को गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट किया। उसके मुताबिक 298 और 298 दो सेक्शन जो थे ज़ाब्ता तज़ीरात पाकिस्तान में इनको ऐड किया गया। उसके मुताबिक कोई कादियानी अपने आप को ना तो मुसलमान कह सकता है, ना शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर सकता है, इस्लामी इस्लाहात इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो चार दीवारी के अंदर हो या चार दीवारी के बाहर हो। कानून में कहीं पे नहीं लिखा हुआ, किसी जगह पे ऐसा कुछ भी तहरीर नहीं है कि कोई कादियानी अगर चार दीवारी के अंदर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, जो बाहर करेगा उसको पकड़ा जाएगा। इस कानून का असल मकसद ये था कि जो गैर मुस्लिम है, कादियानी तबका जो है, ये कादियानी गिरोह जो है, ये अपने आप को मुसलमान कहलाता है और मुसलमानों को धोखा दे के शायर इस्लाम का इस्तेमाल करता है। और इसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया कि कोई कादियानी अपने आप को ना तो मुसलमान कहेगा, अपनी इबादत गाह को ना मुसलमानों की तर्ज पे बनाएगा, ना उसको मस्जिद कह सकेगा, इबादत के बुलाने के लिए अज़ान के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कादियानी अगर चार दीवारी के अंदर भी वही काम करेगा जो शायर इस्लाम में आता है, जो मुसलमानों का तरीका इबादत है, तो वो उसकी गिरफ्त में आएगा, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। और ये नहीं हो सकता कि चार दीवारी के अंदर है या बाहर है। जहाँ भी लॉ की वायलेशन होगी, वो चार दीवारी के अंदर करे या बाहर करे, वो काबिल गिरफ्त है और उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। कादियानी जमात आलमी सतह पर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन के हवाले से पाकिस्तान को ना सिर्फ भारतीय और इसराइली नेटवर्क्स के साथ मिलकर बदनाम करती है, बल्कि पाकिस्तान को मजहबी हकूक़, अक़लियतों के हकूक़ और इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बदनाम किया जाता है। लेकिन यहाँ काबिल गौर पहलू ये है कि कादियानी जमात ने आज तक भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में किए जाने वाले मजालिम के हवाले से आज तक कोई रिपोर्ट शाया नहीं की, अक़वाम मुत्तहिदा में आज तक कोई बयान जारी नहीं किया या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ना ही यूरोपीय यूनियन या मगरबी ममालिक से भारत पर मुआशी पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा नहीं किया गया। लेकिन कादियानी जमात ये तमाम मनफी हथकंडे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है, जिसका असल मकसद ना सिर्फ ख़ित्ते में भारतीय असर व रसूख को बढ़ाना होता है, बल्कि भारतीय स्ट्रेटजिक मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ भारत की इंतहा पसंद हिंदुत्व और अखंड भारत की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना भी होता है। इसके अलावा कादियानी जमात की इसी किस्म की इसराइल नवाज पॉलिसीज़ हमें मशरिक़ वुस्ता में भी नज़र आती हैं, जहाँ कादियानी जमात हुर्रियत पसंद फ़लस्तीनियों की मुखालफत तो करती है, लेकिन इसराइल की जानिब से किए जाने वाले संगीन जराइम के ख़िलाफ़ कभी कोई रिपोर्ट शाया नहीं करती। अब यही भारतीय और इसराइली नवाज कादियानी जमात पाकिस्तान में मौजूद इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन के हवाले से ये प्रोपेगेंडा करती है कि ये कवानीन मजहबी या इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जो कि कादियानी जमात के दोहरे मुनाफिकाना किरदार और भारत और इसराइल नवाजी का खुला सबूत हैं। क्या इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन बुनियादी इंसानी या मजहबी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं? इस हवाले से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफ़िज़ मसअब रसूल साहब का KTV से बात करते हुए कहना था कि जी, रही बात ये कि क्या इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है बुनियादी इंसानी हकूक़ या मजहबी हकूक़ से मुतसादिम है, ये बात बिल्कुल जो है कादियानी कम्युनिटी जो है, ये कल्ट कादियानियों का इस बात पे ये कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ से या बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है, अगर इसकी आप हिस्ट्री को देखते हैं कि जब पूरी उम्मत मुस्लिमा में इन्होंने कादियानी कल्ट ने अपना ये काम शुरू किया, मुसलमानों को गुमराह करना या ख़ुद को मुसलमान कहलवाना शुरू किया, तो दीगर ममालिक में भी इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। इसी तरह ही ये मसला मुल्की हालात के तनाज़ुर में असम्बली में आ गया और असम्बली में इनको अच्छा खासा मौका दिया गया, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर फ्री कैन में जिरा की गई, अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर, जिसमें गैर मुस्लिम मेंबरान भी थे उस वक़्त असम्बली में मौजूद, उन्होंने कहा कादियानीज़ आर नॉट मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का एक अपना इंडिपेंडेंट फ़ेथ है, अक़ीदा है, वो अल्लाह ताला की वहदानियत तौहीद पर और नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं और इसकी तायीद में अहादीस मुबारका और कुरान पाक की वाज़ेह आयात मौजूद हैं। तो ये जब उस पर फिर ढिठाई से डटे रहे, असम्बली से गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बावजूद अपने कुफ्रिया अकायद की बुनियाद पर, तो फिर मुल्क में जो है वो इंतशार और इस किस्म के हालात थे
اور پھر اس وقت کی حکومت نے سارے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امتناع قادیانیت آرڈیننس اس کو منظور کیا، اور ان کا یہ بات کہنا نہ صرف آئین پاکستان کی جو ہے مخالفت کرنے کے باوجود ہے، بلکہ یہ تو جو پاکستان کی عدالتیں اور اعلیٰ عدالتیں ان کو نہ ماننے کا بھی جو ہے ان کا غمازی کرتی ہے۔ اس کے اوپر ٹائمز اینڈ اگین بے شمار ججمنٹس اعلیٰ عدالتی نظائر موجود ہیں کہ کوئی کسی کی کاپی نہیں کر سکتا، جیسے کوئی اپنا کاپی رائٹ ایکٹ ہے، ایسے مسلمانوں کا ایک فیتھ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کرسچن کمیونٹی رہتی ہے، ہندو کمیونٹی رہتی ہے، سکھ کمیونٹی رہتی ہے، تو کبھی ایسے آپ کو شکایت موصول نہیں ہوئی ہوگی، اور نہ کبھی کسی نے یہ کہا ہوگا کہ جی ہمارے بنیادی انسانی حقوق سے فلاں یہ پاکستان کے آئین کی یا فلاں ججمنٹ متصادم ہے یا کوئی شک متصادم ہے۔ یہ ان کا بالکل صریحاً جھوٹ ہے، اور یہ امتناع قادیان آرڈیننس بالکل آئین پاکستان کے ذریعے کی گئی ترامیم کی عمل درآمدگی اور پاسداری کے لیے ہے۔ قادیانی جماعت اور اس کے اراکین جان بوجھ کر پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی امتناع قادیانیت آرڈیننس کے قوانین کے نفاذ میں بے غفلتی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف معاشرے میں انتشار کا باعث بنتا ہے بلکہ قادیانی جماعت کے قانون شکن عناصر کو قانون کی خلاف ورزی کرنے کا مزید موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے قوانین پر مکمل عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس بارے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب کا KTV سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے کہ ایک قانون بنایا گیا ہے اور اس میں سزا دی گئی ہے، پروسیجر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی جو ہے اس قانون کو مکمل طور پہ وائیولیٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور سر عام کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتا ہے جی قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پہ نہیں بنائیں گے، تو آپ دیکھیں گے ملک میں بہت سارے حصوں میں قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پہ بنائی ہوئی ہیں، اور بالکل عام بندے کو یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرز پہ وہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، آئین کی روح سے، اس شریعت کی روح سے وہ کافر ہیں۔ تو اس پہ عمل درآمد نہ کرنا بھی ایک ملک میں امن و امان کو خراب کرنے والی بات ہے، اور جس سے ہوتا بھی ایسے معاملات ہوئے بھی ہیں جن پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے، اور عدالتوں میں جب ایسے کیسز آئیں تو عدالتوں کو بھی ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ وائلیشن نہ ہو اور ملک میں امن رہے۔ جب تک قانون کی عمل داری نہیں ہوگی، ریٹ آف لا قائم نہیں ہوگی، ملک کا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ملک کے امن کو قائم کرنے کے لیے اس قانون پہ عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانیوں کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی نہ ہی قادیانیت کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی قسم کا اسلامی شعر استعمال کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر انہیں 3 سال قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن قادیانی کھلم کھلا ان قوانین کو نہ صرف توڑتے ہیں بلکہ امتناع قادیانیت کے قوانین کو کسی طور پر بھی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کیا قادیانیوں کے لیے 3 سال کی سزا کافی ہے، اور کیا ان سزاؤں کو مزید سخت کرنے یا بڑھانے کی مزید ضرورت ہے؟ اس حوالے سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حافظ مصعب رسول صاحب کا KTV سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جی یہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس میں سزا جو اپنا کی گئی ہے 3 سال تک کسی امتناع قادیانیت آرڈیننس میں دی گئی جو شکیں ہیں ان کی خلاف ورزی کی صورت میں یہ بالکل بڑھنی چاہیے، جیسے دیگر جرائم ہیں۔ دیکھیں تھیوریز ہیں آف پنشمنٹ، کوئی ریبٹیو تھیوری ہے، کوئی پنشمنٹ کی تھیوری ہے، کوئی پریڈیٹیو تھیوری ہے، تو اس کے تحت جب تک کسی جرم کا خوف نہیں ہوگا اس جرم کی جو ہے قانون شکنی کرنے والا شخص جو ہے اس کو تھوڑا سا اس بات کا وہ نوٹس لے گا کہ اس کے لیے سزا سخت ہے۔ اگر کسی بھی جرم کی سزا کم کر دی جائے تو وہ الٹیمیٹلی وائلیشن کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو اتنا وہ سنگین نہیں سمجھتے، اور ہمارے جو مروجہ قوانین ہیں اور ہمارا ضابطۂ فوجداری ہے اس کے ساتھ 3 سال والے جرائم عمومی طور پر قابل ضمانت سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کسی بھی ہر دنیا میں مختلف مذاہب ہیں اور کوئی بھی مذہب اس بات کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان کے مذہبی اعتقادات مجروح کیے جائیں، اور آئین نے بھی اور دیگر ممالک نے بھی اور دیگر مذاہب نے بھی اس بات کو بڑا ٹائم اینڈ اگین اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے،
اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جب ایک مذہب الگ ہے، آپ کا طرز زندگی الگ ہے، آپ اپنے مذہب کا کوئی نام دیں، اس کو جو بھی مرزائیت یا قادیانزم یا کوئی بھی اپنا نام دیں اس کے مطابق کریں. اور جب بھی آپ جو ہے کسی کے جو ہے مقدس کتابوں کی یا مقدس جو ہے ہستیاں ہیں ان کی یا مقدس ناموں کی یا کسی بھی مذہبی شاعر کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. بلکہ اس کے لیے تو میں کہوں گا لائف امپریزنمنٹ بھی کم ہے، یہ ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے تاکہ کوئی اس قسم کی جرت ہی نہ کر سکے. اور یہ نہ صرف اس سے وہاں پہ مذہبی منافرت پھیلتی ہے بلکہ جو ہے ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے ان جرائم کی، ان حالات کے پیش نظر اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اس میں ایسی قانون سازی کی جائے جس میں سزائیں بڑھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو ہے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کی شرح اور کم ہو جائے گی. کسی بھی ملک کا آئین اس کے رہنے والوں اور ریاست کے درمیان ایک قسم کے معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کے کسی بھی شہری کو آئین پاکستان نہ صرف تمام تر حقوق فراہم کرتا ہے بلکہ اس حوالے سے شہریوں پر فرائض بھی عائد کرتا ہے جن کی پاسداری کرنا اصل میں ریاست کی رٹ کو ماننے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن قادیانی جماعت اور اس کے اراکین پاکستان کے آئین اور قانون کو نہ صرف توڑتے ہیں بلکہ ریاست کی رٹ کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی آئینی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، جو کہ ایک طرح سے نہ صرف ریاست کے آئین سے بغاوت کے زمرے میں آتا ہے بلکہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے بھی مترادف ہے. اس حوالے سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حافظ مصعب رسول صاحب کا KTV سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جی، قادیانیوں کا اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہ کرنا یہ صریحاً آئین پاکستان کی حکم عدولی ہے، اور بلکہ اس کو جو ہے عزت و تکریم جو ہے اس کے خلاف یہ بات ہے. ان کو اپنی غیر مسلم اقلیت بالکل تسلیم کرنا چاہیے، یہ آئین سے بغاوت ہے. دیکھیں، آئین کسی بھی ملک کا ایک ڈیوائن لا ہوتا ہے جس کے تحت پورا ملک کے ایڈمنسٹریشن اور سسٹم کو گورن اور رن کیا جاتا ہے. اور ان کا غیر مسلم قرار دیے جانے کے باوجود امتناع قادیانیت آرڈیننس آنے کے بعد، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلہ جات آنے کے بعد، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ جات آنے کے بعد، ان کا اس بات کو نہ ماننا، اس بات کی ہٹ درمی، بلکہ یہ اٹ سیلف ایک انڈیپینڈنٹ بدماشی ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے جو قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو بندہ آئین کی اس شق کو جس کے تحت ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے وہ نہیں مان رہے، وہ کیسے خود کو پاکستانی شہری کہہ رہے ہیں اور کیسے اس آئین کے جو فروٹس ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کا راگ الاپتے ہیں. اور یہ بالکل جو ہے ان کا یہ عمل آئین پاکستان کی واضح جو آرٹیکلز ہیں ان سے متصادم ہے، ان سے بغاوت ہے اور یہ ان کی ہٹ درمی ہے. اس کے لیے جو ہے جو متعلقہ حکام ہیں یا متعلقہ ادارے ہیں اس بات کا فی الفور بلا تاخیر اور ایک بڑا مؤثر قسم کا نوٹس لیا جانا چاہیے تاکہ ملک کے اندر معاملات اور حالات جو ہیں وہ نارمل طریقے سے رہیں، مذہبی منافرت نہ پھیلے اور مسلمانوں کے مذہبی اعتقادات مجروح نہ ہوں. یہاں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ افراد یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے تو ان کو اقلیتی حقوق دیے جانے چاہیے. یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی آئین کو مانتے ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قادیانی اور ان کے سہولت کار قادیانیوں کے لیے کون سے حقوق کے خواہاں ہیں؟ اگر قادیانی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت سمجھتے ہوئے پاکستان کے آئین، قانون اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا. بصورت دیگر وہ اقلیتوں کو دیے جانے والے حقوق کے حقدار نہیں ہیں. قادیانیوں کی جانب سے اکثر یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے قوانین شریعت اسلامی کے بھی خلاف ہیں. اس حوالے سے پاکستان کے ممتاز عالم دین اور مذہبی اسکالر مولانا مفتی خاور رشید بٹ صاحب کا KTV سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قادیانیوں کا جو طریقہ واردات ہے وہ مد نظر رکھنا پڑے گا. جیسا کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے بھی قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے اور پاکستانی آئین کے مطابق بھی
ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جب یہ بات اسلامی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی طے ہے اور پاکستانی قانون کے اعتبار سے بھی طے ہے، تو لامحالہ پھر ان کا تعلق اور ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہیں اپنی الگ پہچان بنانی پڑے گی اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک علاقے میں رہنا چاہتے ہیں تو۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا، پھر ہمیں اس سوال کا جواب جو ہے واضح طور پر معلوم ہوگا۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کو حقیقی اسلام کے دعوے دار ٹھہراتے ہیں۔ اور جو مسلمان صدیوں سے جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں نسل در نسل، ان کو یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں اور ان کی جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ اصطلاحات، نام اور شاعر وہ سارے کے سارے اسلامی استعمال کرتے ہیں۔ یوں سننے والے کو دھوکا لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہے۔ اب اگر وہ اپنی عبادت خانے کا نام مسجد رکھیں گے یا اپنی عبادت کا نام نماز رکھیں گے، صلاۃ، یا اسی طرح اگر عید کے موقع پر قربانی، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ قربانی کریں گے، حج اور عمرہ کریں گے، یعنی جو شعائر اسلام ہیں اگر وہ اپنائیں گے تو کیسے فرق ہوگا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہ فرق کرنے کے لیے، ان کے دھوکے سے عوام کو بچانے کے لیے کا امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا، تاکہ کوئی سادہ لو مسلمان جو ہے وہ ان کے جانسے میں نہ آ سکے اور دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے۔ اور پھر اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں۔ یہ آپ جو اسمبلی کی کارروائی ہے اس کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ چھپ چکی ہے۔ اسی طرح اہل علم نے مختلف کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے، تو تفصیلی باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سراسر قادیانیوں کا دھوکہ ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو یہ آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور شرعی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی دھوکہ دہی قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بالکل غلط ہے کسی کو دھوکہ دینا، اس لیے یہ آرڈیننس بالکل شریعت کے مطابق ہے، بالکل اسلام کے متحد ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی یہ درست ہے اور دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی یہ درست ہے۔ کسی بھی ریاست کے آئین اور قوانین کا احترام نہ صرف اس کے شہریوں کے لیے لازم و ملزوم ہے، بلکہ اس ملک میں امن، معاشی استحکام اور اس کی ترقی کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ قادیانی جماعت اور اس کے اراکین کا جان بوجھ کر منظم انداز میں پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑنا نہ صرف پاکستان کی سلامتی اور امن و امان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، بلکہ قادیانی جماعت کا بھارتی اور اسرائیلی نیٹ ورکس کے ساتھ اتحاد اور اشتراک، اور قادیانی جماعت کی روز بروز بڑھتی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشی سرگرمیاں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ قادیانی جماعت کے خلاف نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر پابندیاں عائد کی جائیں، اور اس کے آئین اور قانون شکن رویوں کی بنا پر قادیانی سربراہ مرزا مسرور کے خلاف بھی پاکستان اور عالمی سطح پر قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ مذہب کے لبادے میں چھپی اسلام کے خلاف اس سازشی سیاسی تحریک اور قادیانی کلٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کا خاتمہ ہو سکے۔